السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت چہارم تا ہشتم کے طلبہ و طالبات قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ، مکمل کورس نکال لیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ میں آپ مخارج پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے مخارج کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے جو وقت قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے پر صرف کیا جائے وہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے مخارج کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ اب آپ تمام بچے قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ مکمل کورس نکال لیں اور صفحہ نمبر 10 نکال لیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 10 نکال لیا ہے آپ نے؟ جی، اب آپ صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیے گا غور سے کہ صفحہ نمبر 10 پہ 3 اشکال موجود ہیں، 3 حرف موجود ہیں، اور وہ 3 حرف ہیں ز، سین اور صاد۔ یہ بیٹا تینوں سختی والے سیٹی والے حروف ہیں۔ اب آپ انہیں غور سے سنیے گا، ان کی ادائیگی کو غور سے سنیے گا۔ ز زیتون، ز زیتون، اور اس کی آواز زبر کے ساتھ ہوگی ز، اس کی آواز زبر کے ساتھ ہوگی ز۔ اور جو دوسرا حرف یہاں موجود ہے وہ ہے سین، سین، اور سے سنیے، سین، سین سفینتن، سین سفینتن۔ دوبارہ سنیے، سین سفینتن۔ سفینہ بیٹا بحری جہاز کو کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور بیسکلی آپ نے اس کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے اور اپنے مخرج کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ سین، سین۔ اب سین جو ہے بیٹا یہ سین ادا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہے صاد، صاد صحراؤن، صاد صحراؤن، اور اس کی آواز ہوگی صا، اس کی آواز کیا ہوگی بیٹا؟ صا، صا۔ سختی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صا، صا، صاد صحراؤن، آواز ہے اس کی صا۔ سرخ پور میں موجود ہے حرف صاد، اور آواز ہے اس کی صا، صا۔ اور بیٹا جو اس کا مخرج ہے وہ ہے ہماری زبان کی نوک اور اگلے اوپر کے نچلے دانتوں کے کناروں سے ز، سین اور صاد کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہماری زبان کی نوک اور اگلے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ز، سین اور صاد کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تینوں سیٹی والے حروف ہیں، اور ان تینوں حروف کو آپ نے سختی کے ساتھ اور سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ چلیں، اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سیٹی والے حروف کتنے ہیں تو آپ فوراً بتائیں گے ز، سین اور صاد ہیں۔ اس کے بعد میرا نیکسٹ پیج پہ آپ غور سے دیکھیے، صفحہ نمبر 11 پیج پہ 3 حروف موجود ہیں، لام، نون اور را۔ لام لبن، آواز ہے اس کی لا، جی، لام لبن، اور آواز ہے ل۔ اور بیٹا اس کا جو مخرج ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، ہماری زبان کی نوک اور تالو کا ابتدائی حصہ ملانے سے، جو ہمارے تالو کا ابتدائی حصہ ملانے سے، جو زبان کے اوپر والا حصہ ہے وہ ہمارا تالو ہے، تو اس کا ابتدائی حصہ ملانے سے لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہماری زبان کی نوک جو ہے ہمارے زبان کے اوپر والے حصے سے ملتی ہے، جسے تالو کہا جاتا ہے، تو اس سے ملنے سے لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ سے اس حرف کا مخرج پوچھا جائے تو آپ نے فوراً بتانا ہے کہ زبان کی نوک اور تالو کا ابتدائی حصہ ملانے سے لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور بیٹا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے نون، نون نجمن، نون نجمن، اور اس کی آواز ہوگی ن، نون نجمن، آواز ہوگی ن، ن۔ بیٹا زبان کا کنارہ اور لام کے مخرج سے ذرا نیچے کے حصے سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نیچے جو ہے زبان کے ہمارے دانتوں کے مسوڑے ہیں سمجھ لیں، تو یہاں سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔
زبان کا کنارہ اور لام کے مخرج سے ذرا نیچے، یعنی کہ تالو کا جو حصہ ہے اس سے ذرا تھوڑا سا آپ نیچے کی والی سائڈ بنائیں گے تو یہاں سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. آپ نے یہ یاد کرنا ہے. اور بیٹا جو تیسرا حرف نجم ستارے کو کہتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے آپ سمجھدار ہیں. اور بیٹا جو تیسرا حرف یہاں موجود ہے وہ ہے را. آواز ہے اس کی را را. اور را روزتن، را روزتن. اور آواز ہے اس کی را. روزتن باغ کو کہتے ہیں. را روزتن روزتن. آواز ہے اس کی را را. آواز ہے اس کی را. اور بیٹا جو را کا مخرج ہے وہ ہے زبان کی پشت، ہمارے زبان کی پشت، اور اگلے اوپر کے جو دونوں دانے کے دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے را ادا ہوتا ہے. ہماری زبان کی پشت اور اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے را ادا ہوتا ہے. را اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، آپ فوراً بتائیں گے کہ ہماری زبان کی پشت اور اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے را ادا ہوتا ہے. چلیں بیٹا، اب آپ نے یہ ان تینوں حروف کے مخارج اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اب تمام بچے جو ہیں وہ صفحہ نمبر 90 نکال لیں. صفحہ نمبر 90 نکال لیں. صفحہ نمبر 90 پر 90 پیج کے اوپر نماز ہے. نماز کی اہمیت آپ لوگوں کو بار بار بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز فرض عبادت ہے. ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے، وقت پہ ادا کرنی چاہیے. جتنی اہمیت اس کی بیان کی جائے کم ہے. بہرحال مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے اور ہم سب کو نماز وقت پہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ تک. اب آپ سورۃ الاخلاص جو ہے اس کی ادائیگی غور سے سنیے گا. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادائیگی پہ توجہ دیجیے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. چلیں بیٹا شاباش. آخر میں جو ہے وہ ایک دعا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ نماز آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہے، آپ نے اپنی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے. بیٹا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھا اور یہ کلمات کہے تو اسے وہ تکلیف نہیں پہنچے گی. اور وہ دعا یہ ہے، اور سے سنیے گا. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی عافانی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا تفضیلا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. بس